إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين کچھ ساتھیوں نے ہم سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کو کہا ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو یہ دل خراش واقعہ پیش آیا تھا۔ جمعہ کا دن تھا اور باغیوں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں
قرآن حکیم کی تلاوت کرتے کرتے شہید کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بے شمار مناقب ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اصدقهم حیاء عثمان، پوری دنیا میں انبیاء کرام کے بعد سب سے سچی حیا عثمان کے اندر۔ اس حیا سے کیا مراد ہے؟ سچی حیا وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جائے۔ جہاں کوئی گناہ سامنے آئے تو یہ سوچ کر اس گناہ سے باز آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات گناہوں کو چھوڑتے ہیں کہ باپ دیکھ رہا ہے، دادا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، یا کوئی بڑا شخص دیکھ رہا ہے۔ یہ سچی حیا نہیں ہے، یہ بھی حیا کی ایک قسم ہے، مگر سب سے سچی حیا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ کوئی بات ایسی کرنی ہو جو دین کے مزاج کے خلاف ہو، تو یہ سوچ کر اپنی زبان کو بند کر لے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ کوئی ایسا عمل جو شریعت کی منشا کے خلاف ہے، یہ سوچ کر بعد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ وہ عمل دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، اور زبان کی بات ہلکی اسلوب سے کہے یا بآواز بلند کہے، بلکہ وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ وہ راز بھی جانتا ہے جو آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ راز بھی جانتا ہے جو آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، چھپائے بیٹھے ہیں۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو سچی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ دل کی سوچ بھی مثبت ہو، عمل بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو، اور زبان کی گفتار میں شریعت کے مقاصد کے مطابق ہو۔ یہ سچی حیا ہے۔ اور آپ نے سیدنا عثمان کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے سچی حیا عثمان میں ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے آپ کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹانگوں کا حصہ آپ کا کھلا ہوا تھا۔ عثمان کی آمد پر آپ اپنے لباس کو مرتب کر کے اور جسم کو پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں جس کی حیا کا احترام آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات امیر المومنین کی زبردست مناقب میں شامل ہے کہ وہ سچے حیادار تھے، بلکہ سب سے سچے حیادار تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جنہیں یہ بھی ایک
ایسا شرف حاصل تھا جو دنیا میں کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہو سکا، اور وہ ہے کسی نبی کی دوہری دامادی کا شرف۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ آپ کے نکاح میں دی، اور اس کے انتقال پر ام کلثوم اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا، اور فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کو دے دیتا۔ یہ دوہری دامادی کا شرف کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، ایسا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا جسے کسی نبی کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ دوہری ہجرت بھی کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، مدینہ سے حبشہ، اور حبشہ مکہ سے حبشہ، اور حبشہ سے مدینہ منورہ، اور یہ ہجرت اپنے اہل و عیال کے ساتھ کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، اہل و عیال کے ساتھ ہجرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی علیہ السلام، ابراہیم کے بعد تم نے کی۔ یہ دوہری ہجرت کا شرف بھی عثمان غنی کو حاصل ہے۔ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ تمہیں ایک ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ آؤ یہ تجارت ہمارے ساتھ کر لو، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ یہ آیت کریمہ بھی پوری طرح عثمان غنی پر منطبق ہوتی ہے، جان کے ساتھ جہاد کرنا، مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ جان کے ساتھ جہاد کرنے کا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر کے علاوہ ہر معرکے میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ شریک تھے، اور جنگ بدر میں شریک اس لیے نہ ہو سکے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ بیمار تھی اور ان کی تیمارداری کی بنا پر نہ جا سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مال غنیمت کا حصہ عثمان غنی کو دیا تھا کہ تم کسی عذر کی بنا پر نہیں جا سکے، تمہیں ہم شریک ہی تصور کریں گے، اور جنگ بدر کا حصہ غنیمت کا جناب عثمان کو دیا۔ اس کے بعد کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہے، یہ اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کے بے شمار مشاہد اور واقعات ہیں، لیکن ایک جیش عسرہ کی تیاری میں عثمان غنی کا جو کردار تھا وہ بہت ہی نمایاں تھا۔ 1000 اونٹ پیش کیے، 1000 گھوڑے پیش کیے، اور نبی علیہ السلام تشریف فرما رہے تھے من یجاہد جیش العسرہ، یہ جیش عسرہ یعنی تبوک کا جو سفر ہے، مجاہدین کو کون تیار کرے گا؟ سفر ضروری ہے، طویل ہے، ملک شام کی طرف، اور ساز و سامان کی قلت ہے۔ جناب عثمان غنی پھر آئے اور اپنی آستین اللہ کے پیغمبر کی جھولی میں کھول دی، 1000 سونے کے دینار اشرفیاں نبی علیہ السلام کے سامنے بکھیر دی۔ ان اشرفیوں کو آپ الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور ساتھ یہ بات فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے، جو چاہے عمل کرتا رہے، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کرے یا نیکی کرے
بلکہ یہ ایک تزکیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کو آج کے بعد کسی برائی کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ جب بھی کوئی کام کریں گے نیک کریں گے، اور کیوں نہ کریں، سب سے سچے حیادار تھے کہ جیش عسرہ کی تیاری میں عثمان غنی کا مالی جہاد اور ان کا عظیم کردار تاریخ جانتی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ خالی مال خرچ کرنے پر عثمان غنی کو مختلف موقعوں پر 7 دفعہ جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ خوبی اور یہ منقبت بھی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتے۔ یہ عثمان غنی کا تمیز ہے کہ 7 بار زبان نبوت سے جنت کی بشارت پائی۔ ان 10 صحابہ میں آپ کا نام شامل ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ جناب عثمان غنی کا دور خلافت بڑا ضروری، تابناک اور سب سے طویل تھا۔ تمام خلفاء میں آپ کا دور خلافت سب سے طویل تھا، اور اس دور خلافت میں جو ایک سب سے اہم کام آپ نے انجام دیا وہ بحری بیڑا تیار کرنا تھا۔ دشمنوں کے وہ علاقے جہاں گھوڑوں کی پہنچ تھی، اونٹوں کی پہنچ تھی، انہیں فتح کرنا آسان تھا، ممکن تھا، لیکن ساحلی علاقے جنہیں سمندر عبور کیے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، انہیں فتح کرنا مشکل تھا۔ اور یہ بازنطینی رومی چونکہ بہت زیادہ مالدار بھی تھے اور صنعت و حرفت کے ماہر بھی تھے، انہوں نے یہ بحری بیڑے تیار کیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ان کا توڑ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور ان کے مقابلے میں بحری بیڑا تیار کیا جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ بعض اوقات قباء کی طرف جاتے، وہاں ام حرام بنت ملحان کا گھر تھا، یہ عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں اور جناب انس کی خالہ ہیں۔ وہاں تھوڑی دیر رکتے اور وہ آپ کی ضیافت کرتی، آپ کو کھانا کھلاتی۔ ایک دن تشریف لے گئے اور کھانا کھا کر لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، آپ کے دانت اور روشن ہوں، آپ کس چیز پہ مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک لشکر، جیش من امتی یرکبون ثبج ھذا البحر، میری امت کا ایک لشکر اس سمندر میں داخل ہوگا اور سمندر میں داخل ہو کر جہاد کرے گا۔ اشارہ اس بحری بیڑے کی طرف تھا، ایک لشکر سمندر میں داخل ہوگا۔ قد اوجبوا، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس لشکر کے سارے افراد نے اپنے اس کردار کی بنا پر اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا، جو اس میں شریک ہوگا وہ جنتی ہے۔ ام حرام نے جب یہ بات سنی تو طبیعت للچائی، حالانکہ خاتون تھی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا کہ ہاں تم ان میں شامل ہو جاؤ، اور واقعی ام حرام اس قافلے میں شامل ہوئی اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ، اور جب اس بحری جہاز سے اتری تو سواری پر سوار ہوئی، گھوڑے پر گر گئیں اور شہید ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحری بیڑے کی پیش گوئی فرمائی تھی، جس کی تکمیل عثمان غنی کے دور میں ہوئی، اور پہلا لشکر سمندر کے ذریعے سمندر عبور کر کے بازنطینیوں کے علاقے میں گیا، رومیوں کے علاقے میں گیا،
اور قبرص کو فتح کر لیا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روشن سیرت کا ایک اعجاز ہے، اور اس کی قیادت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بعد سو گئے، پھر دوبارہ اٹھے، آپ اور مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ جیش من امتی یرکبون ثبج هذا البحر یفتحون مدینۃ قیصر، میری امت کا ایک اور لشکر اس سمندر میں داخل ہوگا، سمندر کا سفر اختیار کرے گا اور قیصر کے شہر کو فتح کر لے گا۔ قیصر کا شہر قسطنطنیہ، اسے فتح کر لے گا، اور وہ سارے مغفور لہم قد اوجبوا، انہوں نے بھی اپنے اس عظیم کردار کے ذریعے جنت کو واجب کر لیا۔ مجھے اللہ نے خبر دی کہ اس میں جو بھی شریک ہوگا وہ جنتی ہے، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ ام حرام پھر بول پڑی کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں؟ فرمایا کہ نہیں، تم پہلے گروہ میں تھے، اسی میں تم شامل ہوگی۔ تو یہ دوسرا لشکر جو ہے امیر معاویہ کے دور میں تیار کیا گیا۔ امیر معاویہ کی بھی یہ منقبت ہے۔ یہ دونوں بشارتیں جو پیارے پیغمبر نے دی، ان میں سیدنا عثمان غنی کے کردار کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ کا کردار ہے۔ پہلا باہری لشکر آپ کی قیادت میں روانہ ہوا اور قبرص فتح کیا، اور دوسرا باہری لشکر آپ کے دور خلافت میں روانہ ہوا اور قسطنطنیہ فتح کیا۔ یہ عظیم ایک بشارت جس کی عکاسی جناب عثمان غنی نے فرمائی، اور جس کی تکمیل اللہ کے پیغمبر کے خواب کی اور آپ کی پیش گوئی کی تکمیل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ اور یہ ایک کفار کے لیے پریشان کن چیز تھی۔ کم از کم اپنے ساحلی علاقوں کو وہ محفوظ سمجھتے تھے، انہیں پناہ گاہ قرار دیتے تھے، مگر باہری بیڑے بھی تیار ہو گئے اور ساحلی علاقے بھی یکے بعد دیگرے فتح ہوئے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کردار کا ایک بڑا اہم حصہ تھا۔ یہ کفار کو کیسے ہضم ہوتا؟ کفار اپنی سازشیں کر رہے ہیں، ہر سازش کے پیچھے ایک کتی قوم شامل ہوتی ہے، اور وہ یہودی، اس دھرتی کا بوجھ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں سور بنا دیا، کتے بنا دیے۔ یہ خبیث قوم ہر سازش میں شریک ہوتی ہے۔ ایک شخص کو یمن سے لایا گیا، عبداللہ بن سبا، اصلاً مجوسی تھا، یہودیوں کا اعلیٰ کار تھا، کہ وہ سازشیں کرے اور یہ کامیاب جو خلافت ہے عثمان غنی کی، فتوحات کا سلسلہ ہے، اسے روکا جائے۔ عبداللہ بن سبا نے مدینہ میں کوشش کی اہل مدینہ کو بغاوت پر اکسانے کے لیے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مدینہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا شہر تھا، ان ہستیوں کا جن کو پیارے پیغمبر کی صحبت اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا تھا، یہاں وہ کیسے کامیاب ہوتے؟ چنانچہ وہ مدینہ سے دفعان ہوا، مصر کی طرف چلا گیا، بصرہ، عراق وغیرہ۔ یہ علاقے مدینہ سے دور تھے، اور یہاں وہ بغاوت کے بیج بونے میں کامیاب ہوا اور کچھ لوگوں کو تیار کیا جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف اور آپ کے مقابلے میں بغاوت کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک لشکر ان علاقوں سے تیار کر کے مدینہ لے آیا، اور اس وقت کا انتظار کیا، ذوالحج کے مہینے کے، جب صحابہ کرام حج پر تھے، مدینہ تقریباً خالی تھا۔ سیدنا عثمان غنی کی عمر اس وقت 82 سال تھی، اور آپ مدینہ ہی میں مقیم تھے۔ چنانچہ یہ ان کو ایک موقع مل گیا وار کرنے کا اور باغیوں کو بھڑکانے کا، اور جناب عثمان غنی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ یہ ایک آزمائش تھی عثمان غنی کے لیے، مسلمانوں کے لیے،
اس آزمائش کا بھی اپنا ایک صلہ ہوتا ہے، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر حال میں استقامت پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے دامن کو نہ چھوڑے، اور شہادت یا موت اپنے گلے سے لگا لے، لیکن باغیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے، ان کے مطالبے، غلط مطالبے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ باغیوں نے 40 دن محاصرہ کیا آپ کے گھر کا، گھر سے نکلنے نہ دیتے، مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے۔ ایک عجیب ابتلا تھی، اور آخر آپ کے گھر میں وہ داخل ہوئے اور آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ جناب عثمان غنی کی جس طرح زندگی متمیز تھی، اس طرح شہادت بھی ایک انوکھی شہادت تھی۔ نبی علیہ السلام پیش گوئی فرما چکے تھے کہ عثمان کو تکلیفیں پہنچیں گی، فتنے لاحق ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث صحیح مسلم میں، ایک دن صبح گھر سے نکلے اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آج مجھے موقع مل جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت میں سارا دن گزارنے کی، آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی رفاقت میسر ہو، آپ سے علم حاصل کروں، روحانی فیض لوں، عملی اصلاح کروں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں گئے، وہاں نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ کسی نے بتایا کہ آپ سامنے کی طرف گئے ہیں، اس طرف چل پڑے، حتیٰ کہ قباء پہنچ گئے، قباء جہاں مسجد قباء ہے۔ قباء کے قریب ایک باغ تھا جس میں بئر عریس نامی ایک کنواں تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں موجود تھے، بلکہ کنویں کے منڈیر پر تشریف فرما تھے اور اپنی ٹانگیں آپ نے کنویں میں لٹکائی ہوئی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری خوش ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کا خادم ہوں اور آپ کا دربان ہوں، آپ کی چوکیداری کروں گا، دروازے کی حفاظت کروں گا، اور یہاں چوکیدار کے طور پر کھڑا ہوتا ہوں۔ چنانچہ دروازے پر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ابو بکر صدیق تھے، نبی علیہ السلام سے ملنے کی خواہش سے آئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ لوں۔ چنانچہ وہ ابو بکر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ دروازے پر ابو بکر صدیق ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ابو بکر کو آنے دو اور ساتھ اسے جنت کی بشارت دے، یہ بشارت بھی اس کو دے دو۔ ابو بکر داخل ہوئے، جنت کی بشارت مل گئی، پیارے پیغمبر کے دائیں طرف اسی طرح بیٹھ گئے، اسی کنویں کی منڈیر پر۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو عمر ابن خطاب تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ رک جاؤ، نبی علیہ السلام سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پوچھنے گئے، فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو عمر کے لیے بھی، اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ عمر ابن خطاب بھی داخل ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے بائیں طرف اسی طرح بیٹھ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرا بھائی ابو بردہ وضو کر رہا تھا، میں نے بھی وضو کیا، میرے بعد وہ وضو کر رہا تھا، کاش وہ بھی آ جائے۔ بشارتوں کی ایک رو شروع ہو چکی، کاش میرا بھائی بھی آ جائے، اسے بھی بشارت مل جائے۔ مگر تیسری دستک پر جب دروازہ کھولا تو عثمان غنی سامنے کھڑے تھے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھ لو۔ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی اذن علی بلویٰ تصیبہ، دروازہ کھول دو عثمان کے لیے، اسے بھی جنت کی بشارت دے دو، مگر بڑی تکلیفوں کے ساتھ، اسے تکلیفیں سہنی پڑیں گی، صدمات سے دچار ہونا پڑے گا، فتنوں میں گھرنا پڑے گا۔ ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھول دیا، اجازت دے دی، اور اللہ کے پیغمبر کا پیغام بھی دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی ہے، اور ساتھ فتنوں اور تکلیفوں اور صدمات کا ذکر بھی کیا ہے۔
عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اسی ذات پر توکل۔ جب وہاں پہنچے تو اس رو میں جگہ نہیں تھی جہاں یہ تینوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سامنے بیٹھ گئے۔ بعض محدثین کا استنباط ہے کہ ان تینوں بزرگوں کو اس طرح اکٹھا بیٹھنا، نبی علیہ السلام بیچ میں، ابو بکر دائیں طرف ہے، عمر بن خطاب بائیں طرف ہے، یہ در حقیقت ایک اشارہ ہے ان تینوں کی تدفین کا۔ جب تینوں کا انتقال ہوگا ایک ہی مقام پر تینوں کی قبر ہوگی، بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف عثمان غنی ہوں گے، اور بالآخر حجرہ عائشہ میں اسی ترتیب سے تینوں کی قبر بنی، اسی ترتیب سے بنی۔ یہ حجرہ عائشہ کا تقدس بھی ہے، ان کا شرف اور ان کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال سے قبل انہوں نے خواب دیکھا تھا، اپنے والد ابو بکر صدیق سے ذکر کیا کہ رات میں نے خواب دیکھا ایک چاند میرے گھر میں آ گرا ہے، ایک چاند میرے گھر میں آ گرا ہے۔ ابو بکر صدیق خاموش رہے، کوئی تعبیر نہ کی۔ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے، تب ابو بکر نے فرمایا کہ عائشہ میری بیٹی، یہ تمہاری خواب کی تعبیر ہے، یہ بدر منیر، یہ وہ چاند کہ تمہارے گھر میں آ گرا، در حقیقت وہ پیارے پیغمبر کے بارے میں ایک خواب دکھایا گیا کہ وہ آپ کے گھر میں دفن ہوں۔ یہاں پیش گوئی آپ نے فرما دی تو عثمان غنی کے بارے میں کہ وہ تکلیفوں سے دوچار ہوں گے، صدموں سے اور مختلف آزمائشوں اور فتنوں سے۔ چنانچہ فتنوں میں آپ کو گھیرا گیا، تکلیفیں آپ کو دی گئیں، اور بالآخر یہ جو فتنے ہیں جو منتج ہوئے، ان کی شہادت بالکل متمیز اور جدا تھی۔ وہ بہت سے نیک کام کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ نمبر 1، 40 دن جو ان کا محاصرہ کیا گیا، انہوں نے مستقل روزے رکھے، اور جس دن انہیں شہید کیا گیا اس دن ان کا روزہ تھا۔ اس دن خواب میں اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ عثمان، آج تمہاری افطاری میرے پاس ہے، آج تمہاری افطاری میرے پاس، اور اسی دن آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ نیکی انجام دیتے دیتے شہید ہو روزے کی حالت میں۔ دوسری چیز، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی جان اللہ کی سپرد کی اور اللہ سے جا ملے۔ تیسری ایک اور چیز بھی ہے، یعنی فتنوں پر استقامت، بہت بڑی نیکی۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ 82 سال ان کی عمر تھی جب باغی چاہتے تھے کہ تم خلافت چھوڑ دو، چھوڑ دیتے، خلافت پر قائم کیوں رہے؟ کیا یہ خلافت کی حرص تھی، اقتدار کی حرص تھی؟ ہرگز نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اقتدار کے حریص کیسے ہو سکتے؟ پھر چھوڑا کیوں نہیں، استعفیٰ کیوں نہیں دے دیا، موت کیوں قبول کر لی؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان سے ارشاد فرمائی تھی، اے عثمان، ان اللہ یلبسک قمیصا وَإِذَا أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ أَن يَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ حَتَّى تَلْقَانِي۔ عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، یہ قمیض خلافت کی قمیض ہے، تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا اور منافق چاہیں گے اس قمیض کو اتارنا، ہرگز نہ اتارنا، اس قمیض کو پہنے رکھنا، حتیٰ تلقانی، حتیٰ کہ مجھ سے آ ملے، حتیٰ کہ میری تمہاری ملاقات ہو، قمیض نہ اتارنا۔ اشارہ خلافت کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت سے نوازے گا، مسلمانوں کی امامت اور قیادت دے گا، لوگوں کو یہ قیادت ناپسند گزرے گی، چھیننے کی کوشش کریں گے، یہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم موت قبول کر لینا، یہ قمیض نہ اتارنا، حتیٰ کہ میری تمہاری ملاقات ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے
اقتدار نہیں چھوڑا، خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام کی تحدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ گویا یہ بھی ان کی منقبت ہے کہ آخر دم تک اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے فرمان پر قائم رہے۔ یہ بھی ان کی فضیلت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، عمل بالحدیث، کہ موت تک اس حدیث کو سامنے رکھا، اس پر عمل کیا اور اس پر قائم رہے۔ اور پیارے پیغمبر کا آخری جملہ حتیٰ تلقانی، کہ حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو، اس میں بھی ایک بشارت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ملاقات شہادت کے بعد اللہ کے پیغمبر سے ہوگی، اور یہ جو زندگی کے نیک ساتھی تھے مرنے کے بعد جمع ہو جائیں گے۔ کتنا تقدس اور کتنا اہم یہ موقع اور موڑ ہے۔ چنانچہ یہ اعمال صالحہ انجام دیتے ہوئے عثمان غنی کی شہادت ہوئی، روزے کی حالت میں تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، فتنوں پر استقامت اختیار کر چکے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیث خلافت کے لباس کے تعلق سے ان کے سامنے تھی، اس پر بھی عمل پیرا تھے۔ یہ ساری فضیلتیں لے کر ساتھ گئے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں جناب جابر کی روایت سے، اس میں آپ کا ارشاد گرامی کہ بندہ جس عمل پر مرتا ہے، یبعث اللہ العبد ما مات علیہ، بندہ جس عمل پر مرتا ہے اللہ بندے کو اسی عمل پر اٹھاتا ہے، وہ نیک عمل ہو یا برا عمل۔ نیکی کرتے کرتے مر جائے تو قیامت تک اس نیکی میں شمار ہوگا، اور قیامت کے روز وہی نیکی کرتے کرتے اٹھے گا۔ اور اگر گناہ کرتے کرتے مر جائے تو قیامت تک اس گناہ میں شمار ہوگا، اور وہی گناہ کرتے کرتے مر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمرو بن عاص سے فرمایا تھا، یا عبداللہ بن عمرو ان قاتلت صابرا محتسبا یبعثک اللہ صابرا محتسبا وان قاتلت مرائیا یبعثک اللہ یوم القیامت مرائیا۔ عبداللہ بن عمرو تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، اگر تم اخلاص کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تو اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا کسی اخلاص کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ اور اگر تم ریاکاری کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دو گے تو اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا کسی ریاکاری کے ساتھ اور دنیا کی جھوٹی شہرت کے ساتھ۔ جیسا عمل ہوگا، جیسی نیت ہوگی، ویسا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان 4 نیکیوں پر قائم تھے، اور یہ 4 نیکیاں کرتے کرتے شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے تو اس پر نیکیاں کھول دیتا ہے، اور وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے اور اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر قیامت تک وہ نیکیوں میں شمار ہوگا، اور قیامت کے دن بھی وہ نیکیاں کرتے کرتے اٹھے گا۔ جناب عثمان غنی پر تو شروع سے نیکیاں کھل چکی تھیں، پوری زندگی حیا اور تقوی کی آئینہ دار تھی، حتیٰ کہ آخری مراحل میں روزے رکھے، قرآن کی ہر وقت تلاوت کرتے رہتے، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اور فتنوں پر صابر ثابت ہوئے۔ یہ تمام کردار وہ آخری لمحات تک نبھاتے رہے، قیامت تک ان کرداروں میں شمار ہوں گے، اور قیامت کو حشر بھی ان سارے کرداروں کے ساتھ ہوگا۔ میدان محشر میں داخل ہوں گے روزے کے ساتھ، مصحف ان کے ہاتھ میں ہوگا قرآن، اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا جھنڈا گاڑتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر آخر دم تک عمل کیا اور اس کو قائم و دائم رکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی نیکیوں کی کیا بات کی ہے، ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آج بھی وہ جاری ہے، اور آپ یقین کریں گے کہ عثمان غنی کے نام سے، عثمان بن عفان کے نام سے سعودی عرب کے راجحی بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے۔ یہ اکاؤنٹ عثمان بن عفان کا اکاؤنٹ ہے۔ جو انہوں نے مال خرچ کیا، اوقاف دی، وقف کی، زمینیں وقف کی، وہ اب تک چلتی آ رہی، اب تک ان کی آمدنی جاری ہے، اور وہ آمدنی
مسجد نبوی پر خرچ ہو رہی ہے، اور مدینہ اور اطراف کے فقراء اور مساکین، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ ہو رہی ہے، اب تک وہ جاری و ساری ہے۔ صرف ایک بیر روما کے کنویں کا قصہ ہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پانی کی قلت تھی، پیاسے مر رہے تھے، اور یہ ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا بیر روما کے نام سے، بعض روایتوں کے مطابق یہودی کی ملکیت تھی، مہنگے داموں وہ پانی بیچتا تھا، مثلا ایک ڈول یا ایک مشکیزہ ایک سا اناج کے بدلے بیچتا۔ اتنا مہنگا پانی کون خرید سکتا تھا؟ ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یشتری بئر رومۃ یجعل دلوہ کدلاء المسلمین ولہ الجنہ، کون ہے جو بئر روما خرید لے اور خرید کر وقف کر دے، وقف بھی اس طرح کرے کہ اس کا ڈول اس کنویں کے تعلق سے عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو، کوئی حق نہ جتائے کہ میری باری پہلے آئے گی، میں نے یہ کنواں خریدا ہے، میں نے یہ وقف کیا ہے، بلکہ اگر لائن لگی ہے تو لائن میں کھڑا ہو، اور اس کا ڈول بھی عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو۔ اس طرح اگر کوئی یہ کنواں خرید کر وقف کر دے تو بلا الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عثمان غنی فرماتا ہے کہ اشتریت بصلب مالی، میں جب ہجرت کر کے آیا تھا تو کافی مال اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ مدینہ میں تجارت کروں، تو میں نے وہ کنواں خریدا اپنے راس المال سے، پرافٹ سے نہیں، کبھی تجارت شروع نہیں کی تھی، نفع ہوتا تو نفع سے خرید لیتا، اتنا کمال نہ ہو، لیکن راس المال سے میں نے 40,000 درہم خرچ کیے اور وہ کنواں خرید کر وقف کر دیے۔ وہ کنواں آج تک جاری ہے، اب تک اس کا پانی جاری ہے، اور اس کنویں کے ارد گرد جو باغات ہیں، ایک بار درخت گنے گئے تو 15,500 کھجور کے درخت شمار کیے گئے جنہیں عثمان غنی کا کنواں سیراب کرتا ہے، اور آس پاس کی زمینیں جو ہیں وہ بھی رباط کے طور پر عثمان غنی نے وقف کی تھی، جہاں بڑے مہنگے ہوٹل تعمیر ہیں، ان کی آمدنی بھی کچھ اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور کچھ فقراء اور مساکین اور مسجد نبوی کے اخراجات میں تقسیم ہوتی ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، کتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی نیکیاں آج بھی جاری و ساری ہیں، دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہ ساری نیکیاں صدقہ جاریہ کے طور پر اب بھی قائم ہیں، اور اس کا صلہ عثمان غنی کو مل رہا ہے۔ یہ ایک عظیم انسان، عظیم کردار کا حامل، جس کی سیرت طیبہ انتہائی عمدہ اور نفیس، ایک نفیس انسان۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس ہاتھ سے میں نے پھر کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا کہ یہ مقدس ہاتھ کو چھوا ہے میرا یہ ہاتھ، اس قدر ان کے اندر حیا تھی۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جب آپ سفر حدیبیہ پر گئے عمرہ کرنے کے لیے، کفار قریش نے روک دیا، وہ تو انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، عمرہ کیسے کرنے دیتے، روک دیا گیا، چنانچہ آپ رک گئے، اور معاہدے کے لیے عثمان غنی کو بھیجا کفار قریش کی طرف کہ کوئی عقد کر کے آؤ، کوئی معاہدہ کر کے آؤ، کوئی میثاق کر کے آؤ۔ عثمان غنی چلے گئے، شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ قریش مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اب یہاں بھی کئی تمیزات ہیں عثمان غنی کے لیے، النفس بالنفس، ایک جان کے بدلے ایک جان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عثمان غنی کا بدلہ لینا، انتقام لینا، اور انتقام بھی اس طرح لینا ہے کہ جب تک ایک بندہ بھی باقی ہے اہل مکہ سے ہم ڈریں گے، اس کو بھی مار کے آئیں، پورے مکہ کا ہم نے صفایا کر دینا اپنے عثمان کے بدلے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک تمیز ہے۔ صحابہ کرام مسابقت کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے میں بیعت کروں، پہلے میں بیعت کر لوں۔ چنانچہ بیعت الرضوان ہوئی ایک درخت کے نیچے، قرآن نے وہ درخت کا بھی ذکر کیا اور اپنی عمومی رضا کا بھی اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ ان سارے مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ کس چیز کی بیعت؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بایعنہ علی الموت، یہ موت کی بیعت ہے، ہم ایک ایک کر کے جان قربان کر دیں گے، اس وقت تک قربان کرتے رہیں گے
جب تک مکہ کے ایک ایک شخص سے انتقام نہ لے لیں عثمان غنی کا۔ آپ بیعت لیتے رہے، صحابہ بیعت کرتے رہے، آخر میں آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو مارا، بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ بیعت میں عثمان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ کس چیز کی بیعت ہے؟ جان کی بیعت ہے، موت کی بیعت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو عثمان پر ایسا اعتماد تھا، ایسا بھروسہ تھا کہ عثمان کی طرف سے خود موت کی بیعت کر لی۔ اس قدر بھروسہ تھا کہ عثمان میرے بھروسے کو توڑیں گے نہیں، میرے اعتماد کو فراموش نہیں کریں گے۔ ایسا اعتماد تھا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان اگر زندہ اور موجود ہے تو اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں کہ ان سارے مکہ والوں سے ہم نے بدلہ لینا ہے عثمان غنی کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عمومی رضا کا اعلان کر دیا، فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، ان بیعت کرنے والوں کے دلوں میں کیا تھا اللہ نے جان لیا۔ سچا ایمان، سچا عقیدہ، توحید خالص، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جہاد کی تڑپ اور جنت کے حصول کا شوق اللہ نے سب پہچان لیا۔ فانزل سکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت اتار دی ہے، دین اسلام پر ان کو مطمئن کر دیا، ہمیشہ دین پر قائم رہیں گے، ہمیشہ دین کے ساتھ ان کا تعلق جاری رہے گا۔ اور وہ اصحاب فتح قریبا، اور اللہ نے بدلے میں ایک فتح قریب عطا فرما دی۔ یعنی عمرہ تو نہ کر سکے لیکن واپس جاتے ہوئے آپ نے خیبر میں قیام کیا اور خیبر میں آپ نے جہاد کیا، اور بالآخر خیبر کافی مراحل کے فتح ہو گیا۔ اور خیبر کا فتح ہونا کیا تھا؟ خوشحالی آ گئی۔ اس سے قبل مسلمان پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، لیکن آج اللہ نے خیبر کی زمینیں دے دی، یہودیوں کے باغات، یہودیوں کے کھیت، ان کا پورا اناج مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا۔ جناب ابو ہریرہ کا قول ہے اور عبداللہ بن عمر کا بھی، ما شبعنا الا بعد فتح خیبر، ہم کو پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد نصیب ہوا۔ اور اس کردار میں بھی عثمان غنی کا کردار ہے کہ ان کی ایک شہادت کی افواہ پھیلائی گئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس عظیم ساتھی کے لیے بدلہ لینے کو تیار ہو گئے، اور یہ بیعت ہوئی، اللہ راضی ہوا، اور یہ 3 نعمتیں عطا فرما دی۔ ان کے دلوں میں ایمان کا صدق اللہ نے پہچان لیا اور سکینت اتار دی، اور قریبی فتح عطا فرما دی، ایسی فتح جس نے مسلمانوں کو خوشحال کر دیا، اور ان کے پیٹ بھر گئے، ان کا افلاس دور ہو گیا، فاقہ دور ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو صحابہ کرام خود اناج دیا کرتے تھے، کھجوریں اور گندم وغیرہ، لیکن آپ پیچھے کا احسان نہیں لیتے تھے، آپ کو سارا نوٹ کرتے جاتے تھے کہ یہ ایک بطور قرض ہے، بعد میں قرضہ چکاؤں گا۔ جب خیبر فتح ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے قرضے ادا کر دیے، مدینہ خوشحال ہو گیا۔ اس ساری خوشحالی میں ایک شخصیت کا کردار اور ان کے ایک بدلہ لینے کی جو ایک حرص اور عزم تھا، اس عزم کا سارا کردار تھا۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت ان کے سینے پر ایک عظیم تمغے کے طور پر ہے، ایک عظیم اعزاز کے طور پر ہے۔ بہرکیف ہمیں نقصان دشمن نہیں پہنچاتے، دشمنوں کے روپ میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب کی شہادت ایک مجوسی غلام کے ذریعے ہوئی، علی مرتضیٰ کی شہادت ابن ملجم خارجی کے ذریعے ہوئی، اور عثمان غنی کی شہادت عبداللہ بن سبا خبیث جو مجوسی تھا اور اسلامی لبادہ اوڑھ کر آیا تھا، باغیوں کو ترغیب دے کر اس نے سارا کردار ادا کیا، اس کے ذریعے ہوئی۔ جہنم کا ایندھن بن گئے یہ لوگ، جن کو شہید کیا گیا، وہ آسمان کے 14ویں کے چاند بن گئے۔ آج ان کا نام چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما دے، سچی لگن عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اسی کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، عقیدے کی صلابت دے دے، اپنی محبت و رضا عطا فرما دے۔ یا اللہ صحابہ کی محبتیں ہمارے دلوں پہ پیوست کر دے۔ الہ العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔